ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بیس بدلے مصر شہر کا دورہ کر رہے تھے۔ چلتے چلتے آپ مصر شہر کے ایک قبیلہ زوان جا پہنچے۔ سلطان کاروباری لوگوں کے رویے اور رعایا کے رہن سہن کے بارے میں جاننا چاہ رہے تھے۔ سلطان ایک ہوٹل پر گئے اور اس سے پانی مانگا۔ ابھی سلطان پانی پی ہی رہے تھے کہ ایک 40 سالہ شخص بہت پرانے سے کپڑے پہنے ہوئے سلطان کے پاس آ بیٹھا۔ وہ اپنے حلیے سے نشئی لگتا تھا، اس کی چال ڈھال سے واضح نظر آتا تھا کہ یہ انسان دنیا سے بالکل غافل ہے۔ سلطان چونکہ بھیس بدلے ہوئے تھے، جیسے ہی پانی پی کر فارغ ہوئے تو اس نشئی نے سلطان سے کہا، مجھے کچھ دینار دے دیں۔ سلطان نے کہا، اگر سچ بتاؤ گے تو شاید میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ تو اس نشئی نے کہا کہ میں نے نشہ کرنا ہے اور میرے پاس دینار نہیں ہے۔ میں 2 دن سے نشہ نہیں کر سکا، جس کی وجہ سے میرے جسم میں جان نہیں ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں آسمان والے سے کہہ رہا تھا کہ کوئی ایسا بندہ بھیج جو میری مدد کر سکے۔ تو جیسے ہی آپ آئے اور میری آپ پر نظر پڑی تو مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ نے آپ کو میری مدد کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ سلطان یہ سنتے ہی بڑے حیران ہوئے اور پھر اسے کہا کہ میں تجھے نشے کے لیے دینار نہیں دے سکتا، لیکن ہاں تجھے کھانا کھلا سکتا ہوں۔ بتاؤ کیا کھانا پسند کرو گے؟ اس نشئی نے کہا، آپ مجھے نشے کے لیے دینار دے دیں، کیونکہ کھانا کھلانے والا کوئی اور ہے۔ آپ بس نشے کے لیے مجھے دینار دے دیں۔ اس نشئی کے ان الفاظ نے سلطان پر ایسا گہرا اثر کیا کہ سلطان نے نہ چاہتے ہوئے بھی 10 دینار اس نشئی کو دے دیے۔ جب وہ نشئی جانے لگا تو سلطان اس کے پیچھے گئے کہ دیکھوں یہ جاتا کہاں ہے۔ سلطان اس کا پیچھا کرتے ہوئے ابھی کچھ فاصلے پر ہی تھے کہ دیکھا قریب میں ہی ایک شادی کا پروگرام تھا۔ لوگ کھانے کے برتن ادھر ادھر لے جا رہے تھے۔ ایسے میں ایک آدمی کے ہاتھ سے کھانے کا برتن گر گیا۔ اس آدمی نے برتن اٹھایا اور چل دیا۔ سلطان یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے۔ جلدی سے وہ نشئی انہی چاولوں کے سامنے بیٹھ گیا اور کھانے لگا۔ اچانک نشئی کی نظر سلطان پر پڑی تو اس نے ایک انتہائی انمول جملہ کہا جو نہ جانے کتنے عرصے تک سلطان کے کانوں میں گونجتا رہا۔ اس نشئی نے کہا، اس ذات کے ساتھ تعلقات آج کل کچھ خراب ہیں، ورنہ برتن میں ہی دیتا ہے۔ کریم اتنا ہے کہ ناراض بھی ہو تو بھوکا نہیں دیکھ سکتا۔ یہ سننا تھا کہ سلطان کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو جاری ہو گئے۔ سلطان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک ایسا شخص جو دنیا سے بالکل غافل ہے، وہ اتنی انمول بات کیسے کر سکتا ہے جو کہ حقیقت پر مبنی ہے۔ جب اس نشئی نے سلطان کو روتے ہوئے دیکھا تو ان کے قریب آیا اور پوچھا کہ آپ ایسے کیوں رو رہے ہیں، حالانکہ میں نے آپ کو کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ سلطان بے ساختہ اس نشئی سے لپٹ گئے اور اپنا حلیہ بدل کر اس نشئی سے مخاطب ہوئے اور کہا، میں اس سلطنت کا سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں۔ یہ سننا تھا کہ وہ نشئی کانپنے لگا۔ سلطان نے اسے دلاسا دیا اور کہا کہ جو بات تو نے مجھے کہی، حالانکہ تم اس دنیا سے غافل ہو، تمہیں اپنے نشے کے سوا کسی چیز سے کوئی غرض نہیں۔ اگر اس دنیا کے سمجھدار لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل سمجھ بوجھ دی ہے، وہ اتنی سی بات سمجھ لیں کہ وہ رازق ہے، اس نے ہر حال میں کھلانا ہے، تو دنیا سے تمام لڑائی جھگڑے قتل و غارت سب ختم ہو جائیں اور لوگوں کا ظاہر و باطن دونوں پاک صاف ہو جائیں اور مکمل اللہ پر بھروسہ ہو جائے۔ نشئی نے سلطان سے وعدہ کیا، میں آئندہ نشہ نہیں کروں گا۔ سلطان نے اسے مزید سونے کے سکے اور دینار دیے اور کہا کہ تم ایک سمجھدار آدمی ہو، اس رقم سے تجارت کرو اور حقیقت میں جیسے اللہ تجھے کھلاتا ہے ویسے ہی لوگوں کو کھلانے کا ذریعہ بن جاؤ۔